اور توہین مذہب 295C اس کے جو کمپلینٹ کے اوپر جو ہے وہ یہ FIR باقاعدہ طور پہ کٹ گئی ہے. ہم تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے. سعد رضوی ہن جنے دا پتہ میدان چلے گا. اور گستاخ رسول او بھامے جناب جیل میں چوبے. تو کس کو تکلیف ہے انجینئر محمد علی مرزا سے؟ انجینئر محمد علی مرزا کی گئی باتوں سے گستاخی نظر نہیں آتی بلکہ غفلت نظر آتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ جیسا آپ سب بھائیوں کو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ گزشتہ روز انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تھا. اسی کے ساتھ میں نے آپ سب بھائیوں کے ساتھ اس چیز کا بھی ذکر کیا تھا کہ ان پر 295C کا مقدمہ درج کرنے کی درخواست کی جا رہی ہے. اب تازہ ترین خبر یہ ہے کہ کل رات ہی انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر 295C کا باقاعدہ طور پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. یہ مقدمہ گجرات کے ایک شخص جس کا نام عمیر ہے اس کی مدعیت میں درج ہوا. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس شخص نے یہ مقدمہ درج کروایا ہے اس کا تعلق پیر افضل قادری صاحب کی جماعت سے ہے. آپ سب بھائیوں کو یاد ہوگا یہ پیر افضل قادری صاحب وہی ہیں جنہوں نے ماضی میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر باقاعدہ طور پر کفر کے فتوے لگائے تھے اور ان کے قتل پر 10 لاکھ کا انعام رکھا تھا. انجینئر صاحب کے خلاف اس مقدمے کی کنفرمیشن حال ہی میں پاکستان کے معروف اینکر پرسن منصور علی خان صاحب نے اپنے ولاگ میں کی. اس کے علاوہ اس FIR کی PDF فائل کا لنک ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دیا گیا ہے. انجینئر صاحب کے خلاف درج ہونے والی اس FIR کے متعلق منصور علی خان صاحب نے اور کیا کیا بتایا میں چاہوں گا آپ ان کی ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ سب بھائیوں کو پتا چلے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر کس بنا پر FIR درج کی گئی ہے. اب ان کے خلاف جو ہے وہ ایک FIR کٹ گئی ہے اور توہین مذہب 295C اس کے جو کمپلینٹ کے اوپر جو ہے وہ یہ FIR باقاعدہ طور پہ کٹ گئی ہے. نیکسٹ اپڈیٹ مفتی مشاہد حسین صاحب سے ریلیٹڈ ہے. انہوں نے حال ہی میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی گرفتاری پر ایک تفصیلی رد عمل دیا. اس بیان میں نہ صرف انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر کھل کر بات کی بلکہ TLP کے امیر سعد حسین رضوی صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی منیب الرحمان صاحب پر بھی خاصی تنقید کی. مفتی صاحب نے سعد حسین رضوی صاحب کے حالیہ رویے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا, خاص طور پر جو انہوں نے ریحان طارق بھائی کے ساتھ انٹرویو میں بیان کیا تھا کہ وہ اپنے مخالفین کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے اور امت میں مزید تفرقہ نہیں ڈالنا چاہتے. اس رویے پر مفتی مشاہد حسین صاحب نے کہا کہ اگر ایک جماعت کا امیر اپنے موقف پر واضح انداز میں کھڑا نہیں ہوتا اور اہم مسائل پر بات کرنے سے کتراتا ہے تو وہ قیادت کے منصب کا اہل نہیں رہتا. اس تناظر میں انہوں نے سعد حسین رضوی صاحب سے براہ راست مطالبہ کیا کہ اگر وہ بطور امیر TLP ذمہ داری کو صحیح انداز سے ادا نہیں کر پا رہے تو بہتر ہے وہ خود اس منصب سے مستعفی ہو جائیں اور اس جماعت کی قیادت کسی ایسے فرد کے حوالے کریں جو زیادہ مضبوط, فعال اور جرأت مند ہو کر جماعت کی نمائندگی کرے. اگر تم کمزور ہو کہو میں نااہل ہوں, میں ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاتھ جوڑ جوڑ کر تم جو ہے وہ گستاخوں کے آگے لیٹو گے, ہم تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے. سعد رضوی ہن جنے دا پتہ میدان چلے گا. جیسے کہ یہ منیب الرحمان بڑا مفتی اعظم پاکستان پھرتا ہے, اس بندے کو یہ بندہ کہتا ہے کہ یہ بندہ لکھ کے دے دے کہ جی یہ فلاں سے مناظرہ کر لو, اس کی جیت میری جیت, اس کی ہار میری ہار, تو میں اس سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. میں کہا گھنے چلنا لکھ کے دینا, تیری ایک تحریر سے جو ہے ایک فتنہ ختم ہو سکتا ہے. وہ تجھے اپنا مفتی اعظم مان رہا ہے, ہم تجھے مفتی اعظم نہیں مانتے. نیکسٹ اپڈیٹ سعد حسین رضوی صاحب سے ریلیٹڈ ہے. جیسا میں نے آپ سب بھائی کو ابھی بتایا کہ مفتی مشاہد حسین صاحب نے سعد حسین رضوی صاحب سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں گفتگو کریں اور ان کی گرفتاری پر اپنا موقف دیں. تو اسی حوالے سے حال ہی میں سعد حسین رضوی صاحب نے ایک جلسے کے دوران تقریر کرتے ہوئے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں گفتگو کی. اب اصل سوال یہ ہے کہ سعد حسین رضوی صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں کیا کہا. میں چاہوں گا آپ سب بھائی یہ گفتگو خود سنیں تاکہ آپ کو اصل بات براہ راست ان کی زبانی معلوم ہو. اور گستاخ رسول او بھامے جناب جیل میں چوبے تے بھامے ہوے جناب او وقت دا گورنر تے بھامے ہو جناب ہوے ملون کوئی دنیا دا. ساڈا نعرہ ایکو ہی ہے, من سب نبی جن, من سب نبی جن. نیکسٹ اپڈیٹ پیر محمد طیب نورانی صاحب سے ریلیٹڈ ہے. انہوں نے بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی گرفتاری اور مفتی مشاہد حسین صاحب کی جانب سے سعد حسین رضوی صاحب پر کی گئی تنقید پر اپنا تفصیلی رد عمل دیا. انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ سعد حسین رضوی صاحب کا یہ کہنا کہ میں امت میں تفرقہ نہیں ڈالنا چاہتا اس لیے اس موضوع پر گفتگو نہیں کروں گا بالکل درست فیصلہ ہے, کیونکہ ہر انسان کی اپنی ایک ڈومین اور فیلڈ ہوتی ہے اور جو جس فیلڈ میں ماہر ہو وہ اسی پر گفتگو کرے تو بہتر ہوتا ہے. ان کے مطابق سعد حسین رضوی صاحب سیاست کے ماہر ہیں, اس لیے انہیں سیاست تک ہی اپنی گفتگو محدود رکھنی چاہیے. فرقہ وارانہ یا تنقیدی معاملات میں پڑھنا مناسب نہیں. اسی ویڈیو میں پیر طیب نورانی صاحب نے مفتی منیب الرحمان صاحب کا اور ساتھ ہی مفتی مشاہد حسین صاحب کو کافی مدلل اور معذب انداز میں جواب دیا.
میں آپ سب بھائیوں کو یہ ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پیر طیب نورانی صاحب کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، جس کی لنک ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دی گئی ہے۔ خدا رہے اسے مزید انتشار میں مبتلا نہ کیجیے۔ رہی بات سعد رضوی کا وہ بیان اور پھر انٹرویو کے دوران ان کا اس سوال سے متعلق اگنور کرنا، بعض اوقات اپنے آپ کو بچا کے نکل جانا یہ الجھنے سے زیادہ مفید ہوتا ہے۔ کوئی چارہ ہوتا ہے کہ آپ کو الجھایا جائے اور بندہ کہیں جذبات میں کیا بیٹھتا ہے، پھر بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ میرا اس کام میں الجھنا بنتا نہیں، یہ میری فیلڈ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بچا کے وہاں سے گزار کے لے جاتا ہے، تو یہ بڑی بات ہے۔ دیکھو ہر بندے کی اپنی فیلڈ ہوتی ہے۔ نیکسٹ اپڈیٹ اویس ربانی بھائی سے ریلیٹڈ ہے۔ انہوں نے بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی گرفتاری پر اپنا موقف بیان کیا۔ ویسے آپ سب بھائیوں کو پتا ہوگا کہ اویس ربانی صاحب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے سخت ناقدین میں شامل ہوتے ہیں، لیکن اپنی اس ویڈیو میں انہوں نے ایک متوازن اور انصاف پر مبنی موقف بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اختلاف اپنی جگہ، لیکن کسی انسان پر گستاخ رسول کا الزام لگانا اور اس چیز کا مطالبہ کرنا کہ اس پر 295C کا مقدمہ درج کیا جائے کوئی معمولی بات نہیں۔ اویس ربانی بھائی نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ کیا واقعی اہل سنت والجماعت کے پاس علمی دلائل ختم ہو گئے ہیں جو وہ بات کا جواب دلیل سے دینے کے بجائے فتووں اور مقدمات کی طرف جا رہے ہیں؟ اختلاف کو صرف علمی اور فکری سطح پر حل نہیں کیا جا سکتا؟ امپورٹنٹ ترین سوال ہے، کیا یہ سارا کچھ جو کچھ بھی مرزا محمد علی صاحب کے حوالے سے جو اگریشن ہے، کیا یہ نہیں بتا رہی ہے کہ آپ کے پاس علمی دلائل، آپ کے پاس فیکٹس کم پڑ گئے ہیں اور آپ ایک انسان کو اپنی میجورٹی، اپنی پاور، اپنی اسٹرینتھ کے پیچھے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ان کے یہ سوالات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اگرچہ وہ انجینئر صاحب کے کئی نظریات سے متفق نہیں، مگر وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ اس طرح کی انتہا پسندی اور تکفیری رویہ کسی کے حق میں بہتر نہیں۔ یہ ویڈیو اس بات کی بھی مثال ہے کہ سخت اختلاف ہونے کے باوجود بھی انسان حق پر قائم اور انصاف پر قائم رہ سکتا ہے۔ اپنی اس ویڈیو میں اویس ربانی بھائی نے سب سے بڑا انکشاف یہ کیا کہ ان کے ذرائع کے مطابق انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر جیل کے اندر تشدد کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو جیل کے اندر عزت و احترام کے ساتھ ٹریٹ نہیں کیا جا رہا، جو کہ ایک اسلامک اسکالر اور محقق کا حق ہے۔ ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھا جا رہا ہے جو کہ ایک عام ملزم کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ خبر یہ ہے کہ مرزا محمد علی صاحب کو بالکل اسکالر کی طرح ٹریٹ نہیں کیا گیا، جیل میں ان کے اوپر شاید یہ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، اور اندر کے ذرائع جو بتا رہے ہیں وہ یہ کہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ نیکسٹ اپڈیٹ پاکستان کے ایک مشہور ایڈوکیٹ میاں عبد المتین صاحب سے متعلق ہے۔ انہوں نے ابھی حال ہی میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی گرفتاری کے متعلق گفتگو کی۔ اپنی اس ویڈیو میں انہوں نے واضح طور پر یہ بتایا کہ NCCIA کی جانب سے انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ انجینئر صاحب کے وہ الفاظ جو انہوں نے کرسچن کمیونٹی کے حوالے سے بتائے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کرسچن کمیونٹی کا یہ عقیدہ ہے، یہ الفاظ توہین کے زمرے میں نہیں آتے، اور نہ ہی ان الفاظ کی بنا پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر 295 کا مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے۔ اور انہوں نے اس قانون کے استعمال اور اس کے پس منظر پر بھی روشنی ڈالی اور بتایا کہ اس گرفتاری کے براہ راست تعلق کسی توہین رسالت کے مقدمے سے نہیں بنتا، بلکہ یہ انتظامی بنیادوں پر کیے گئے کچھ اقدامات کا حصہ ہے۔ اور NCCIA کا ماننا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کی گئی باتوں سے گستاخی نظر نہیں آتی، بلکہ غفلت نظر آتی ہے کہ اس طرح کے القابات ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یا کسی بھی پلیٹ فارم پر پبلش نہیں ہونے چاہیے۔ نیکسٹ اپڈیٹ ایون پوڈ کاسٹ والے امان اللہ بھائی سے ریلیٹڈ ہے۔ انہوں نے حال ہی میں اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو کلپ شیئر کیا جس میں انہوں نے کھل کر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی حمایت کی۔ اس ویڈیو میں امان اللہ بھائی نے دو اہم پوائنٹس پر زور دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے ان لوگوں کی سخت مذمت کی جو انجینئر صاحب کے خلاف 295C مقدمے کی اپیل کر رہے ہیں۔ دوسرا انہوں نے ان افراد کی بھی بھرپور مذمت کی جو انتہا پسندی پر اتر آئے ہیں اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ اپنی اس ویڈیو میں امان اللہ بھائی نے نہ صرف انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک مثبت انداز میں ڈیفینڈ کیا بلکہ ان کی کئی خوبیاں کا بھی ذکر کیا اور واضح کیا کہ اختلاف رائے کو دشمنی یا کفر کے فتوے تک لے جانا درست نہیں۔ تو کس کو تکلیف ہے انجینئر محمد علی مرزا سے؟ نہ وہ بندہ چندہ بک چلاتا ہے، نہ وہ آپ سے چیریٹی لیتا ہے، بلکہ اگر آپ اس کی اکیڈمی جائیں تو وہاں کے لیکچر کے لیے تو آپ کو سموسہ چائے کھلا کے وہ بیچتا ہے۔ تکلیف یہ ہو رہی تھی کہ وہ لوگوں کو ایک نظریہ اسلام کا پیش کرتا جہاں پہ سیلف لرننگ کا ایسپیکٹ بہت بڑا تھا کہ آپ ریفرنسز چیک کریں چیزوں کے، آپ جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ میں سے کسی بھائی کے پاس کوئی ایسی نیوز اپڈیٹ موجود ہے جو نیکسٹ کسی نیوز والی ویڈیو میں کور کی جا سکتی ہے تو وہ مجھے انسٹاگرام پر سینڈ کرے جس کی لنک ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ان تمام کی تمام ویڈیوز کے لنک بھی آپ سب بھائیوں کو ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دیے گئے ہیں۔ خیر یہ تھی آج کی ساری نیوز اپڈیٹس، ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ نیوز والی ویڈیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔